بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً سب خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنا کام محنت کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ کل ہم نے سورۃ النجم جو ہے وہ شروع کی تھی اور اس کے ہم نے MCQs اور مختصر سوالات اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم نے سورۃ النجم کہ اگلے جو سوالات ہیں وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے ذخیرہ قرآنی الفاظ اور اس کے ساتھ ہم اس صورت کا جو لانگ کویسچن ہے وہ آج ہم کریں گے۔ تو ذخیرہ الفاظ یہ ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ لیسا نہیں ہے، الجزاء بدلہ، اب کا وہ رلاتا ہے، الانثیٰ مادہ، سعی اس نے کوشش کی، اضحکا وہ ہنساتا ہے، الذکر نر، اب کا وہ رلاتا ہے۔ یہ آپ نے الفاظ کے معانی جو ہیں وہ زبانی یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ لانگ کویسچن ہے، سورۃ النجم پر تعارف، پس منظر اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف کریں گے، پھر اس کا پس منظر اور پھر مضامین جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تعارف: سورۃ النجم مکی سورت ہے اور اس کی 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ نجم عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں۔ سورت کی پہلی آیت میں ستارے کی قسم بیان کی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النجم ہے۔ اور پھر سورۃ النجم وہ پہلی سورت ہے جس میں سب سے پہلے آیت سجدہ نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کا پس منظر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کے نازل ہونے کے بعد اسے ایک ایسے مجمع میں سنایا جس میں مسلمان بھی تھے، مشرکین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان جو تھے وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو اس وقت وہاں پہ جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ وہ اس صورت کے سننے میں ایسے مشغول ہوئے کہ اس صورت کی تاثیر نے انہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا مرکزی مضمون لکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے مضامین جو ہیں وہ ہم لکھیں گے۔ تو اس صورت کی پہلی آیت میں ستارے کی قسم بیان فرما کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی کوئی خاص بات فرماتا ہے تو اس خاص بات کے اوپر قسم جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اہل عرب کا بھی یہی دستور تھا کہ جب وہ کوئی بات جو ہے وہ بڑی بات کرتے تو اس بات کو، اس کام کو کرنے کے لیے وہ قسم اٹھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے یہاں پہ ستارے کی قسم جو ہے وہ فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ کبھی بھولے ہیں اور نہ ہی وہ رستہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس سے ہٹے ہیں، اور اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کلام نہیں فرماتے بلکہ وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور پھر یہ وہی کلام ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور وحی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النجم میں مشرکین کے باطل عقائد کو رد کیا گیا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات اور عزیٰ کی پوجا کرتے تھے۔ تو سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بس ایک خدا کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرما بردار اور نافرمانوں کی صفات جو وہ بیان کی گئی ہیں کہ فرما بردار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں
پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور نافرمان جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تابعداری نہیں کرتے۔ اور دین کی بنیادی تعلیمات جو پچھلی آسمانی کتابوں میں تھیں ان کا بھی ذکر ہے، اور پھر آخرت میں اور پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، اور اپنے رب کی بندگی بجا لانے پر مطلب آخر پہ جو ہے وہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہیں، اور یہ ساری کی چیزیں لانگ کویسچن کے اندر ہم نے لکھنی ہیں۔